بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو جنات سے ملاقات والا واقعہ پیش آیا، اس میں جنات نے اپنے جنات کو جا کر یہ کہا کہ ہم نے انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے کتاب سنی ہے، ایسے الفاظ سنے ہیں، ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس دین کا جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد عمر ابن طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہے۔ آپ ایک بڑے مہذب شاعر، بہت بہترین فصیح و بلیغ عربی کے جاننے والے اور اپنے علاقے کے سردار تھے۔ آپ تشریف لائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی ملاقات سے پہلے لوگوں نے آپ کو ڈرایا کہ جی ہمارے ہاں ایک صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کی نبوت کے دعوے کے بعد ان کے الفاظ میں ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے اور ایسا کمال ہے، ایسا شیریں ہے کہ وہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور ایسے لے لیتا ہے کہ پھر بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بیوی شوہر کی نہیں رہتی، آپس میں تفرقات پڑ جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں انہوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کو پہلے سے مطلع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں ایسا کوئی طوفان برپا ہوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طوفان سے بچنے کے لیے ان کی بات کو سنیں ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی کے گالے دبا لیے، یہاں تک کہ اس کی شہرت ایسی ہوئی کہ لوگوں نے مجھے ذوالقطنطین کہنا شروع کر دیا، کانوں میں روئیوں والا، باقاعدہ ذوالقطنطین کہنا شروع کر دیا۔ معاملہ چلتا رہا، میں چاہتا تھا کہ وہ کلام سنوں جس سے مجھے لوگوں نے ڈرایا، لیکن اللہ چاہتے تھے تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، میرا کلام سنو، تم حق تعالیٰ کا کلام سنو۔ کہتے ہیں میں ایک بار حرم مکی میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں آیا اور میں نے آ کر کچھ کان لگا لیا، سن لیا۔ ظاہر ہے کہ خود صاحب لسان تھے، فصیح و بلیغ شاعر تھے، تو کہنے لگے، خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی بھی کلام کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی چھپ نہیں سکتی تھی، اس کا حسن ہونا یا اس کا قبیح ہونا مجھ سے چھپ نہیں سکتا تھا، تو میں نے اس کلام کو سنا۔ وہ سننے کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اپنی بات مکمل فرما لی اور آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ اپنے دولت قدہ پہ پہنچے تو میں نے جا کر سلام دعا کی، حاضری لگائی اور کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ نے جو کلام پڑھا تھا وہ کیا تھا، مجھ پر پیش فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں مجھ پہ پیش فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر ان کو پیش فرمائی۔ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین پیش فرمائی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ کلام پیش فرمایا، انہوں نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ ایسا معتدل کلام تو میں نے کبھی نہیں سنا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بڑا معتدل کلام ہے۔ معتدل کے معنی کو اگر بغور سمجھا جائے کہ کلام میں کیسے، دین میں کیسے اعتدال ہے، تو اس کی مثال یوں لے لیں کہ اسلام ہمیں پابند نہیں کرتا کہ تم کسی سے انتقام لو، اور اسلام ہی ہمیں پابند نہیں کرتا کہ تم لازماً معاف ہی کرو گے۔ تم معاف کرنے میں بھی ہمارے پابند نہیں ہو اور انتقام لینے میں بھی ہمارے پابند نہیں ہو۔ ہاں جہاں شرعی احکامات ہیں، جیسے کوئی زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، وہاں اسلام کے ذاتی احکامات ہیں، ان کی پابندی، ان کی پاسداری ضروری ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی ایسا جرم نہیں ہوا جہاں پر حد جاری ہوتی ہو، تو اسلام آپ کو پابند نہیں کرتا،
کہ آپ نے لازماً معاف کرنا ہے، یہ ہمارا حکم ہے۔ والدین کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اور والدین کفر پر ہیں اور والدین ہی اس کو کسی گناہ پر کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر شرک کی طرف، تو قرآن پاک نے ہی کہہ دیا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرو۔ اور اعتدال یہی اور یہی والدین اگر آپ کو کہتے ہیں کہ جی بیوی کو چھوڑ دو تو انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھو۔ تو اعتدال یہ اسلام کا ایک حسن ہے۔ اس اعتدال کو جب میں نے خود محسوس کیا، طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں جب میں نے اس کو محسوس کیا تو میں نے اس کو محسوس کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور باقاعدہ میں نے فوراً سے اسلام قبول کیا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یا رسول اللہ مجھے اتنی کوئی چیز عطا فرما دیں کہ میں قبیلہ دوس میں جب جاؤں تو میں وہاں جا کر کچھ بات کروں تو میرے پاس کوئی نشانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعل لہ آیا، اے اللہ ان کے لیے نشانی بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا تو نشانی عطا ہو گئی۔ نشانی عطا کیا ہوئی کہ پیشانی مبارک پر ایک نور ظاہر ہوا۔ اب پیشانی پر نور ظاہر ہوا، اپنے قبیلے کے قریب پہنچے، گاؤں کے قریب پہنچے، خیال ہوا کہ یار یہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جی کسی کی لاش کا مسح کر دیا جانا، آنکھ کان ناک کاٹ دیا، مسئلہ کر دیا۔ نے کہا کہ یا اللہ پاک اس کو کہیں اور منتقل کر دیں۔ تو ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا، جو کوڑا تھا، اس میں وہ منتقل ہو گیا اور وہ نور کی شکل اختیار کر گیا۔ یہاں سے طفیل بن عمر دوسی اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا ہاتھ جب باہر نکالیں گے تو وہ سفید ہوگا، اور ان کے پاس بھی ایک نور تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے سامنے ایک نور چلتا چلا ہوگا۔ جب روز قیامت ہوگا ایمان والوں کے سامنے ایک نور دوڑ رہا ہوگا، وہ نور ایمان والوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نور کی ایک اس زمانے کی جنت میں جانے سے پہلے کی ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ روز محشر میدان میں مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس یہ نور ہوگا، تو یہ نور ممکن ہے کہ یہ اسی کی علامت ہو، اسی کا حصہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا اور طفیل بن عمر دوسی کو بھی عطا کیا گیا۔ اور وہ اس کو جب انہوں نے پیش کیا تو پہلے تو ان کی بیوی مسلمان ہوئی، پھر ان کے والد مسلمان ہوئے، اور بیوی کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بات کا کوئی خطرہ محسوس ہو کہ اولاد کے اوپر کوئی ضرر پہنچے گا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ دوس نے کچھ تأمل سے کام لیا اسلام لانے کے بارے میں، ان کے اندر میں بڑی تڑپ تھی کہ یہ اسلام لے آئیں، تو یہ نبی علیہ السلام پر دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آخر کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج رحمت للعالمین، آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اہدی دوسا وأتی بہ، یا اللہ وأتی بہم، یا اللہ دوس کو ہدایت بھی عطا فرما اور ان کو لیا۔ پھر یہ واپس گئے، محنت کی، تو سن 7 ہجری میں ان کے پاس تقریباً 70 یا 80 گھرانے تھے، افراد نہیں تھے، گھرانے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ مکہ مکرمہ سے جب ہجرت ہو گئی ہے تو ہجرت کے بعد دوبارہ مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے کہ معراج کا سن کیا ہے، یہ کب واقع ہوئی، معراج کا واقعہ کب ظہور پذیر ہوا۔ یا تو یہ کہ معراج کا واقعہ طائف کے بعد ہے یا ہجرت سے پہلے، وقت کا تعین اس میں 10 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، دوسرا ہجرت سے 8 مہینے پہلے پیش آیا، تیسرا ہجرت سے 11 مہینے پہلے، پھر ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، پانچواں ہے ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، چھٹا ہے ہجرت سے 1 سال اور 3 ماہ پہلے، ساتواں ہے ہجرت سے 1 سال اور 5 ماہ پہلے،
8واں ہے 1 سال اور 6 ماہ پہلے، 9واں ہے 3 سال پہلے، اور 10واں ہے 5 سال پہلے۔ لیکن طے شدہ بات یہ ہے کہ شیعہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد طائف کا واقعہ پیش آیا، اور طائف کے واقعے کے فوراً بعد یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی ہیں، اور ان کے وصال کے بعد طائف کا سفر ہے، پھر شیعہ ابی طالب ہے، اور اس کے بعد شیعہ ابی طالب سے باہر نکلنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معراج والا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ ایک عجیب اظہار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ پہلے آپ کے اوپر جو مشقتیں آئی ہیں 10 نبوی تک، سن 10 نبوی تک، 10 نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبوت ملی وہاں سے لے کر ہجرت تک، یہ 10 نبوی تک کہلاتا ہے۔ اور ہجرت کا جو سن ہے، یہاں سے ہجرت کا پہلا سال شروع ہوتا ہے، جو آج ہم 1444 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم اگر ملائیں گے نبوت کے ساتھ تو یہ 1455 خود بخود ہو جائیں گے، یہ 1454 خود بخود ہو جائیں گے۔ وہ 10 سال اس میں شامل کرنے پڑیں گے، وہ اس میں جو ہمارا ہم سن نبوی گنتے ہیں، ہجری گنتے ہیں، اس میں وہ 10 سال شامل نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 10 سال بڑے عظیم امتحانات میں رکھا، ان امتحانات کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا، اور وہ ایسا سفر تھا کہ آپ اسی جسم، اسی روح کے ساتھ اور حالت بیداری میں، یہ 3 قیدیں لگا رہا ہوں، اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ اور حالت بیداری میں، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جی ہم نے یہ سفر کرایا ہے، یہ سفر ہوا ہے، اور یہ سفر کیسے کرایا گیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کرایا ہے، اور پھر آگے سفر ہوا ہے، اس کو اسراء کا نام دیا گیا ہے، اس کو معراج کا نام دیا گیا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ 27 تاریخ رجب کی رائج ہے۔ تو یہ سفر تو حقیقت ہے، اور جن لوگوں نے اس سفر کا انکار کیا ہے ان کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف نہیں لے کے گئے بلکہ وہ ایک زیارت تھی، ایک خواب تھا، اور ایسا تھا ویسا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک جو الفاظ ادا کر رہا ہے اسریٰ بعبدہ، عبد کا مطلب ہے بندہ، اور بندے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بنفس نفیس یہ سفر نصیب فرمایا گیا، آپ کو اس سے نوازا گیا، آپ کا یہ سفر ہوا اور آپ اوپر گئے۔ نمبر 2، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان تھیں اور نبی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں، آپ موجود تھیں، آپ اپنی حیات کے ساتھ تھیں، تو اس وقت تک نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ معراج پر فرض ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔